آج کل کی بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور مہنگائی کے دور میں کیا آپ کو معلوم ہے کہ بہترین تجارت کون سی ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دوسروں کے کام آنا سب سے بڑی نیکی ہے؟ اور آج کے موضوع میں ہم ایک اور اہم بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ جو کولڈ ڈرنکس ہم بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں، ان ڈرنکس میں کیا کیا ملایا جاتا ہے، اور کیا ہمیں اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کی خاطر ان ڈرنکس کو اوائڈ کرنا چاہیے یا نہیں۔ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ دوپہر کے وقت مارکیٹ گیا تو ایک بابا جی زمین پر بالٹی اور لیمو لیے بیٹھے شکنجی بیچ رہے تھے۔ ارد گرد شکنجی اور جوس والی ریڑیاں تھی جہاں بہت رش تھا۔ میں نے ایک گلاس بنانے کا کہا تو معلوم ہوا کہ وہ بول نہیں سکتے اور سماعت سے بھی محروم ہے۔ شکنجی پینے کے بعد میں نے حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، واہ، مزہ ہی آ گیا، ٹھنڈا کر دیا۔ وہ خوش ہو کر میری طرف دیکھتے رہے۔ کتنے کا گلاس ہے؟ انہوں نے کاغذ میرے سامنے کر دیا جس پر 30 روپے درج تھا۔ میں نے 100 روپے دیے اور چلا گیا۔ پیچھے آ کر میری کمر پر ہاتھ رکھ کر 70 روپے آگے بڑھا دیے۔ میں نے کہا، آپ رکھ لیں، یہ آپ کے ہی ہیں۔ پہلے میری طرف پھر آسمان کی طرف دیکھا اور واپس چلے گئے۔ کچھ دیر بعد گھر سے کچھ کپڑے آئے تھے، میں وہ لینے چلا گیا۔ کنڈکٹر سے پیسے پوچھے تو کہنے لگا، آپ اس بار ایسے ہی لے جائیں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ پچھلی مرتبہ سامان کے 300 روپے دیے تھے۔ میرے زور دینے پر اس نے کہا، آج مجھے کسی اور کا سامان لانے پر ہاتھ سے پیسے ملے ہیں، آپ کے سامان کے پیسے لینے کا دل نہیں۔ میں خوشی سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے فوراً سے بابا جی یاد آئے۔ یہ شاید یقین کی بات ہے، یہ کوئی اور زنجیر ہے شاید۔ میں اکثر ایسا کرتا ہوں کہ میرے والیٹ میں کم پیسے رہ جائیں تو کسی مزدور یا دہاڑی دار کو دے دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے پاس صرف 1000 روپے تھے اور مجھے شاید 12,000 روپے کی ضرورت تھی۔ میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر سامان لا کر امی کو دے دیا کہ چاول تو بنا دے، پھر پیکٹ بنا کر بائک پر نکل گیا۔ راستے میں کوڑا چننے، رکشے والے اور ریڑھی والوں کو دے کر گھر آ گیا۔ آپ یقین کریں، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے ایک کال آئی۔ سیشن کی ڈیل طے ہوئی اور ایڈوانس 15,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں شفٹ کر دیے گئے۔ آپ کسی کا وہ مسئلہ یا پریشانی حل کر دیجیے جو آپ کے اختیار میں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی وہ پریشانی ختم کر دیں گے جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بانٹنے والے تقسیم کرنے والے بن جائیں تو آپ کے بگڑے کام بھی بن جائیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کولڈ ڈرنکس کی۔ کیا کبھی کسی میڈیا نے یہ بتایا ہے کہ نیسلے کمپنی خود مانتی ہے کہ وہ اپنی چاکلیٹ کٹ کیٹ میں گائے کے گوشت کا رس ملاتی ہے؟ مدارس ہائی کورٹ میں فیئر اینڈ لولی کمپنی پر جب مقدمہ کیا گیا تھا تب کمپنی نے خود مانا تھا کہ ہم کریم میں سور کی چربی کا تیل ملاتے ہیں۔ کولگیٹ کمپنی جب اپنے ملک امریکہ یا یورپ میں کولگیٹ بیچتی ہے تو اس پر وارننگ لکھی ہوتی ہے۔ پہلی تنبیہ، پلیز کیپ آؤٹ دس کولگیٹ فرام دا ریچ آف دا چلڈرن بلو 6 ایئرس، یعنی 6 سال سے کم بچوں کی پہنچ سے اس کولگیٹ کو دور رکھیں۔ بچوں کو نہ دیجیے کیونکہ بچے اس کو چاٹ لیتے ہیں اور اس میں کینسر پیدا کرنے والا کیمیکل ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسے بچوں کو نہ دیا جائے۔ اگر بچے نے غلطی سے چاٹ لیا تو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے کیونکہ یہ بہت خطرناک زہر ہے۔ تیسری بات اس میں یہ بھی لکھی ہوتی ہے، اگر آپ عمر میں بڑے ہیں تو اس پیسٹ کو اپنے برش پر صرف 1 مٹر کے دانہ کے برابر ہی لیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو اشتہار ٹیلی ویژن پر آتا ہے اس میں برش بھر کے استعمال کرتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ ہمارے ملک والے پیسٹ پر اس طرح کی کوئی تنبیہ وارننگ نہیں ہوتی۔ وکس نام کی دوا پر یورپ کے کتنے ممالک میں پابندی ہے، وہاں اسے زہر ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ لائف بوائے نہ نہانے کا صابن ہے اور نہ حمام کا صابن ہے، یہ جانوروں کو نہلانے والا کاربولک سوپ ہے۔ یورپ میں لائف بوائے صابن سے کتے نہاتے ہیں اور پاکستان میں کروڑوں لوگ اس سے رگڑ رگڑ کر نہاتے ہیں۔ کوک پیپسی کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس میں 21 طرح کے الگ الگ زہر ہیں، اور تو اور ہندوستانی پارلیمنٹ کی کینٹین میں کوک پیپسی بیچنے پر پابندی ہے، مگر پورے ہمارے ملک میں بک رہی ہے۔ محققین کی ریسرچ کے مطابق کوک پیپسی پینے والے کی آنتیں سڑ جاتی ہیں۔ آج کل بہت سارے لوگ پیزا کھانے کا بڑا شوق رکھتے ہیں، چلیے پیزا پر ایک نظر ڈال لیجیے۔ پیزا بیچنے والی کمپنیاں پیزا ہٹ، ڈومینوز، KFC، میکڈونلڈز، پیزا کارنر، پاپا جان پیزا، کیلیفورنیا پیزا کچن، ساس پیزا، یہ سب کمپنیاں امریکہ کی ہیں۔
आप चाहें तो विकिपीडिया पर देख सकते हैं। पिज्जा में टेस्ट लाने के लिए E631 फ्लेवर इनहैंसर नाम का एक अंसर मिलाया जाता है। और ये अंसर क्या होता है? इसमें सूर का गोश्त मिलाया जाता है, जिसको डालकर लोग इस पिज्जे का टेस्ट बढ़ाते हैं। आप चाहें तो गूगल पर देख सकते हैं। बराहे करम बगैर किसी इंतजार के इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा हर मुसलमान तक फैलाइए। होशियार रहिए, अगर खाने पीने की चीजों के पैकेट पर मंदरजा झैल कोड लिखे हों तो जान लीजिए इसमें ये चीजें मिली हुई हैं। ये सभी कोड आपको ज्यादातर बाहरी कंपनियों पर लिखे मिलेंगे, जैसे चिप्स, बिस्किट, च्युइंगम, टॉफियाँ और मैगी वगैरह। मैगी के पैकेट पर इंग्रेडिएंट में देखेंगे E635 लिखा मिलेगा। आप चाहें तो गूगल पर इन सारे नंबरात को देख सकते हैं। गाय का गोश्त E322, अल्कोहल E422, अल्कोहल और दूसरे केमिकल्स E442, गाय का गोश्त और अल्कोहल का आंसर E471, अल्कोहल E476, सूअर की चर्बी का तेल E631। आप चाहें तो गूगल पर इन सारे नंबरात को देखकर अपनी तसल्ली कर सकते हैं। आप सबसे एक बार फिर गुजारिश है कि चुटकुले बेचने के साथ साथ इसको बेचना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मत भूलें। ये पैगाम हर मुसलमान तक पहुंचाइए। मुझे उम्मीद है कि नाज़रीन के लिए आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प और मालूमाती रही होगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजूद शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मुझे इजाजत दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।